ارطغرل غازی کے سیزن 3 کے 16ویں قسط کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی خبر سے، جب ہائمہ خاتون کائی قبیلے کی عورتوں کے ساتھ قالین سازی میں مصروف ہوتی ہیں تو اچانک قبیلے کے باہر ایک ہلچل مچتی ہے۔ سپاہی گنگت انتہائی پریشانی کے عالم میں ہائمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ اس کے قبیلے کی خواتین پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے، جس پر ہائمہ خاتون سکتے میں چلی جاتی ہے اور فوراً اس کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ گندوز اور حلیمہ کیسے ہیں، جس پر سپاہی گنگت انہیں بتاتا ہے کہ ابھی اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، سردار ارطغرل ڈاکوؤں کے پیچھے اکیلے ہی گئے ہیں۔ اس کے بعد سپاہی گنگت فوراً سپاہیوں کو خبردار کرتا ہے کہ فوراً نکلنے کی تیاری کریں۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ پھر سے ڈھول کی تھاپ سنائی دیتی ہے۔ اب کی بار یہ ڈھول کی تھاپ کسی بڑے خطرے اور افسوسناک خبر کا اشارہ دے رہی تھی۔ دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالی بازار جانے والے قافلے کی زخمی خواتین ہیں، جن میں سردار ارطغرل کا بیٹا گندوز اور سپاہی دیوان کی اہلیہ بانو ججک بھی شامل ہیں۔ گندوز کو زخمی حالت میں دیکھ کر کائی قبیلے میں ایک مرتبہ پھر سے کوہرام مچ جاتا ہے۔ ہائمہ خاتون زاروں قطار رونے لگتی ہے۔ اس دوران وہاں قبیلے کے ماہر طبیب آرتک بھائی یعنی عرف عارف بھائی آ جاتے ہیں اور گندوز کو خیمے لے جاتے ہیں، مگر برا وقت ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ پھر سے ڈھول کی تھاپ بجتی ہے اور کائی قبیلے کے داخلی رستے پر ایک شور بلند ہوتا ہے۔ یہ وہی سپاہی تھے جو استاد سیمون عرف پادری یحییٰ کے پیچھے گئے تھے۔ بمسی زور زور سے آرتک بھائی کو بلاتا ہے اور دیوان کے زخمی ہونے کا شور مچاتا ہے۔ یہ سنتے ہی بانو ججک اور درویش اسحاق قبیلے کے داخلی رستے کی طرف دوڑتے ہیں۔ اسی دوران سارے قبیلے کے مرد اور خواتین سپاہی دیوان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور چیخو پکار کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر سے بلند ہو جاتا ہے۔ چیخو پکار کے اس دورانیے میں اسحاق دیوان کو خیمے لے جاتا ہے تاکہ دیوان کا علاج کیا جا سکے۔ اس کے بعد یہ خبر جابدار قبیلے کے سردار تک پہنچتی ہے تو وہ بھی یہ سن کر غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا ہے کہ اتنی ہمت کون کر سکتا ہے، کون اس کی بیٹی اسلحان اور حلیمہ سلطان کو اغوا کر سکتا ہے۔ اس کے فوراً بعد جاندار اپنے خاص سپاہی قتلوجہ کو حکم دیتا ہے کہ فوراً اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے جا کر ان کے پیچھے جاؤ۔ قتلوجہ کے جانے کے بعد سردار جاندار اپنے چھوٹے بیٹے آلیار سے اورال کا پوچھتا ہے، جس پر آلیار اسے بتاتا ہے کہ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں کونیا گئے ہیں۔ اس کے بعد سردار ارطغرل اغوا کاروں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے ٹھکانے تک پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد وہاں ایک گمسان کا رن پڑتا ہے۔ لڑائی کے دوران ارطغرل فرانسسکو کے نرگے میں پھنس جاتا ہے اور اسے ایک مضبوط جال میں باندھ دیا جاتا ہے۔ اسی دوران فرانسسکو ارطغرل کی جان لینے لگتا ہے تو ارطغرل کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب فرانسسکو ارطغرل کو یہ کہہ کر رہا کر دیتا ہے کہ اگر تم نے کل صبح تک 1000 سونے کے سکے اس کے حوالے نہ کیے تو وہ دونوں خواتین کو جان سے مار ڈالے گا۔ چونکہ فرانسسکو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ معاملہ اغوا برائے تاوان کا ہے، اس لیے وہ ارطغرل کی جان نہیں لیتا تاکہ دونوں جانب سے یعنی اورال اور ارطغرل سے سونے کے سکے وصول کیے جائیں۔ جاتے وقت ارطغرل فرانسسکو سے کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان کو یہ بتا دیا جائے کہ گندوز زندہ ہے، جس نے اس کا یہ حال کیا ہے وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد حالی بازار کا خفیہ تہہ خانوں میں استاد سیمون فلپس پر بے اختیار چلاتا ہے کہ سلطان علاؤدین کے جاسوس کو ہمارے ٹھکانوں کا کیسے پتہ چلا، جس پر فلپس اسے بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے درمیان کوئی مخبر ہو۔ سیمون چلاتا ہے کہ آخر جاسوس یا مخبر کون ہو سکتا ہے، تو سیمون کی بہن ماریا اسے بتاتی ہے کہ اس کی مراد دراصل ترگت سے ہے، جس کے بعد فلپس اور ماریا میں سخت بحث ہوتی ہے، کیونکہ ماریا کے مطابق وہ سارا دن ترگت پر نظر رکھتی ہے، اس لیے وہ گرجا گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس جگہ کا اسے پتہ ہے۔ اس بحث مباحثے کے دوران اس کا ایک وفادار پیٹریوس وہاں آتا ہے اور کائی قبیلے پر حملے کی اطلاع سیمون کو دیتا ہے۔ سیمون دریافت کرتا ہے کہ اس حملے اور اغواکاری کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، جس پر اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ کام ایک سر پھرے فرانسسکو کا ہے، مگر اسے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنا بھی احمق نہیں کہ سردار جاندار کی بیٹی اور سردار ارطغرل کی اہلیہ کو اغوا کرے، اس کے پیچھے ضرور کوئی اور ہے، جس پر سیمون اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ضرور اس کے پیچھے اسلحان کا بڑا بھائی اورال ملوث ہے۔ اس پر ماریا کہتی ہے کہ اگر اس بات کا پتہ ارطغرل کو چل گیا تو ہر طرف کوہرام مچ سکتا ہے۔ اس پر وہاں یہ طے ہوتا ہے کہ یہی وقت ہے دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑوانے کا، ہمیں صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ اس حملے کے پیچھے اورال کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد سیمون کائی قبیلے جانے کا کہتا ہے اور ساتھ ترگت کو بھی لے جانے کی بات کرتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا فلپس کے خدشات اور شبہات درست ہیں یا غلط۔ اس کے بعد ماریا ترگت کو آ کر قافلے پر حملے کا بتاتی ہے اور اسے مزید آگاہ کرتی ہے کہ اسلحان اور حلیمہ سلطان اغوا چکی ہیں، جس پر ترگت اسے بتاتا ہے کہ اسے اس بات کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔
ارطغرل ایک بار پھر سے اپنے قبیلے کے لوگوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا، جس کے بعد ماریا اسے کائی قبیلے جانے کا کہتی ہے۔ پہلے انکار کرنے کے بعد پھر وہ رضامند بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرانسسکو حلیمہ سلطان کو اشارتاً بتاتا ہے کہ اس کا بیٹا گندوز زندہ ہے، جس پر حلیمہ قسم اٹھا کر کہتی ہے کہ اس کی جان وہ اپنے ہاتھوں سے لے گی۔ ادھر آرتک بھائی زخمی گندوز کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور ارطغرل کو یقین دلاتا ہے کہ یہ آنکھیں کھولے گا۔ اس کے بعد آرتک بھائی خیمہ چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ ہائمہ خاتون ارطغرل سے حلیمہ سلطان اور اصلحان کے بارے میں دریافت کرتی ہیں تو ارطغرل ہائمہ کو بتاتا ہے کہ اغوا کاروں نے دونوں کے عوض 1000 سونے کے سکے مانگے ہیں، جس پر ہائمہ کہتی ہیں کہ ہر کوئی ہماری پیٹھ میں چھرا کیوں گھومتا ہے، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ان غداروں کا پتہ لگا لے گا اور ان کے کلیجے نکال لائے گا۔ اس کے بعد سپاہی عبد الرحمن خیمے میں آ کر سردار جاندار اور آلیار صاحب کے آنے کی اطلاع ارطغرل کو دیتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے بیٹے گندوز کا بوسہ لینے کے بعد سردار جاندار سے ملنے آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اغوا کاروں کا مطالبہ 1000 سونے کے سکے ہیں، جس پر جاندار کہتا ہے کہ وہ اغوا کاروں کا مطالبہ ماننے کو تیار ہیں، مگر ارطغرل کہتا ہے کہ بات صرف تاوان کی نہیں ہے، اس کے پیچھے محرکات کچھ اور ہیں، کیونکہ کوئی رازدان اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا کہ اس خطے کے 2 سب سے طاقتور قبیلوں کی خواتین کو اغوا کرے۔ مگر جاندار ارطغرل سے کہتا ہے کہ پہلے خواتین کو رہا کروایا جائے اور بعد میں اس بات کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، کہ جس پر ارطغرل راضی ہو جاتا ہے اور جاندار کا خاص سپاہی سکوں کا انتظام کرنے کے لیے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے، جس پر ارطغرل سردار جاندار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اور اس کا قبیلہ ہمیشہ ان کے مقروض رہیں گے۔ اس کے بعد سردار ارطغرل سردار جاندار سے اورال کے متعلق دریافت کرتا ہے، جس پر جاندار نظریں بچا کر کہتا ہے کہ وہ کونیا کیا ہے، کل تک واپس آ جائے گا۔ وہاں کونیا میں غدار اعظم سعد الدین کوپک اور اورال کی خفیہ ملاقات طے ہوتی ہے۔ سعد الدین اورال کی خاطر تواضع بھنے ہوئے چکور کے گوشت سے کرتا ہے اور اورال کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی اور ارطغرل کی دشمنی اس نہج تک پہنچ چکی ہے جو ہم دونوں کے مفادات کو نقصان پہنچائے گی۔ سعد الدین اسے مزید سمجھاتا ہے کہ سلطان کی نظر میں ارطغرل کی قدر بہت زیادہ ہے، اگر سلطان نے کارا چائسار کا قلعہ فتح کر لیا تو اس کا سردار وہ ارطغرل کو ہی بنائے گا، اس لیے تمہیں اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ارطغرل کی طرف دوستگی کا ہاتھ بڑھانا ہے تاکہ اسے لگے کہ تم واقعی اس کے ساتھ ہو، کیونکہ میں تمہیں اس خطے کا سردار اعلیٰ بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں سیمون اور ترگت کی انٹری ہوتی ہے۔ حانلی بازار کا مالک سیمون افندی دراصل خیر سگالی کے لیے قبیلے آتا ہے اور ارطغرل کو ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کرواتا ہے، مگر سردار جاندار یہ کہہ کر اس کی یہ آفر رد کر دیتا ہے کہ وہ اپنے معاملات خود ہی طے کرنا جانتے ہیں۔ اس سب کے بعد ارطغرل اور ترگت کے درمیان لفظوں کی تکرار ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی جھڑپ ہو جاتی ہے، جس دوران ترگت ارطغرل کو اپنا خفیہ میسج پاس آن کرتا ہے کہ انہیں اس پر شک ہو گیا ہے۔ جاتے جاتے ترگت ارطغرل کو للکار جاتا ہے کہ اگر دوبارہ ایسے ہوا تو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ جو ارطغرل اور ترگت کی یہ جعلی لڑائی سیمون کو کسی حد تک یہ بات ماننے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ترگت مخبر نہیں ہے۔ اس کے بعد فرانسسکو اپنے ٹھکانے سے باہر چلا جاتا ہے اور حلیمہ سلطان اور اصلحان میں سرگوشی ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں سے اب بھاگ جانا چاہیے۔ ادھر دوسری طرف کائی قبیلے میں سپاہی دوان کی صحت بھی پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ بانو ججک سپاہی دوان کے کان میں سرگوشی کرتی ہے کہ کتنے موسم گزر گئے، میں نے تمہارا انتظار کیا۔ جس کے بعد دوان کو ہوش آ جاتا ہے اور ہوش میں آتے ہی کہتا ہے کہ اس نے بھی اسے بہت یاد کیا۔ اس کے بعد فرانسسکو حانلی بازار میں اماندہ سے ملنے آتا ہے اور اسے آ کے بتاتا ہے کہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ دونوں شکار پنجرے میں ہیں، جبکہ اس دوران پیٹریاس اور ماریا بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں فوراً اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اورال نے دراصل اماندہ کا استعمال کیا ہے۔ اماندہ فرانسسکو کو کہتی ہے کہ تم نے ابھی اپنا کام پورا نہیں کیا، سونے کے سکے ملتے تم نے سب کو مار دینا ہے اور پھر اس کام کے متعلق سب بھول جانا ہے، جس پر فرانسسکو غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہوئے یعنی اماندہ کے گلے پر خنجر رکھ کر پوچھتا ہے کہ اس کام کے پیچھے دراصل کون ہے۔ جواب ملنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اسے اور سونے کے سکے چاہیے ورنہ وہ اورال کی بھی جان لے لے گا۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے بیٹے گندوز کے ساتھ پیار کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرمانا، اور پھر اپنے چھوٹے بھائی دندار سے کہتا ہے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو قبیلے کی ذمہ داری تم پر عائد ہوگی۔ اس کے بعد ان کی ایک مرتبہ پھر سے میٹنگ جاندار اور آلیار سے ہوتی ہے جو 1000 سکوں کا انتظام بھی کر چکے ہوتے ہیں اور پھر ارطغرل سے کہتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے، مگر ارطغرل انہیں سمجھاتا ہے کہ اس طرح سے عورتوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا اکیلا جانا ہی ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد جاندار اور آلیار وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ارطغرل آرتک بھائی سے کہتا ہے کہ اورال کونیا کیوں گیا ہے، جب تک اس بات کا جواب نہیں مل جاتا وہ سکون سے نہیں بیٹھے گے۔ اس کے بعد 16ویں قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایک ساتھ کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم انشاءاللہ جلد آپ کے لیے ریویو لے کر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل وجود ٹی وی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے۔
ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.